یہ بات کہنی بھی اچھی نہیں ہے کہ اپنے کو بڑا ادب والا بنانا. ادب والے بڑے یہ بیٹھے ہوئے یہ پرانا ہے، لوگ خطوط پھینکتے ہیں جو کیا جان چھڑائے. ان سے سب سے تواضع یہ کرتا اور رپورٹیں مانگتا رہتا ہوں اندر. اور جو خدا رسول کا معاملہ، جو رپورٹ چھپائے گئے تو خدا سے خیانت کی، نبی سے خیانت کی، شیخ سے خیانت کی. اس لیے آپ کو میں یہ باتیں بتانا چاہتا ہوں. یہ چاہے تعریف کرتے ہیں، یہ بھی تو آقا کے معاملے کی بات ہے. بعض کا ملا تو ان لوگوں کو اپنی نیت پہچان کے خط یہاں پہنچے یا دیر سے پہنچے یا پڑھے رہیں بعد میں دیکھیں، ہاں جی، ان کی نیت پہ خدا ان کو دے دیتا ہے، سونے پہ سہاگا کر دیتا ہے معاملے کو. اب ان سے دشمنی کریں گے. کن سے دشمنی؟ جن نے رپورٹیں دی ہیں. ایک تمہارے اپنی ذات اس کے معاملہ، اپنے تمہارا ذاتی معاملہ اس کا معاملہ آپس میں، وہ شکایت ہوتی، وہ نہیں پہچانا چاہیے. جو خدا رسول کے معاملے میں خیانت کر چھپائے وہ تو غلط ہوتا ہے. رپورٹوں تو میں مانگتا ہوں، نہ بھی مانگوں رپورٹیں مجھے دینی چاہیے کہ خدا رسول کے معاملے میں خطوط میں یہ ہوا. اس کو چھپانا خیانت ہے، وہ نہیں چھپانی چاہیے. ہاں تمہارا اپنا ذاتی جھگڑا ہے، کوئی کچھ ہے زیادتی جسے پر وہ شہر تک نہ پہنچاؤ، آپس میں چھپاؤ، وہ اچھی بات ہے. اور دشمنی کرنا سب سے زیادہ آپ تواضع کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں خود میرے سامنے بھاگتے کاموں میں ادھر ادھر جو میری نظر میں ہے. حالانکہ یہ باتیں اس وقت کیسے ڈرتا ہوں کیونکہ یہ معاملہ جو یہاں یہ سارا اللہ کا، حضرت محمد مصطفیٰ کا، یہ نظر آگے تک جانی چاہیے. شیخ بیچارہ کیا ہے بیچ میں، ان کا معاملہ، ان کے معاملے میں ان کو ادب نہیں. لوگ کتنا عقیدہ کرتے ہیں، یہ پڑھتے کرتے ہیں. حالانکہ یہ پرانا ہے کہ سب نوٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہ خط تو نہیں رہ گیا، چیک کرنا چاہیے. کچھ ہو تو پہنچا دے مجھے خبر. اس لیے کہ خدا رسول کی امانت میں رعایت نہیں ہوتی ہے کسی کی. آپس میں رعایت کرو، کسی کی برا کیا، سختی کی، زیادتی کی، یا آگے وہ تمہارا اپنا ذاتی اس میں معافی ایک دوسرے کے دینا اچھا ہے، وہ شیخ کو بتانا نہیں اچھا، وہ اچھا ہے. لیکن یہ خدا سے ان کو چھپانا، جن کو رپورٹیں چھپائیں، جب نہ بھی رپورٹیں دینی چاہیے ہوا تو ایک دو رپورٹیں سے مانتے ہیں، دے دیتے ہیں. اب ایک ایسی شکایت پہ وہ شکایت ہوتی ہے، بلکہ اس سے محبت کرنی چاہیے کہ تمہاری اصلاح ہوگی اور اس نے خیانت نہیں کی. اب اس کو بھی شکایت میں لے جانا، اس نے شکایت کی ہے کہ تو خدا کے معاملے میں پھر رعایت ہونی چاہیے. خدا کے معاملے سے رعایت نہیں ہونی چاہیے، یہ تو بہت بڑی خیانت ہے. شکایت کا اپنی جگہ ہوتا ہے، یہ شکایت نہیں ہوتی. یہ امانت ہوتی ہے، اسے امانت داری کی اللہ سے، نبی سے، سلسلے سے. تو جہاں کسی سے سلام نہ پہنچے، خطوط نہ پہنچے، کبھی پہنچے یا نہ پہنچے، جواب نہ ملے، اس کو دیر سے ملے، ہے جی. آپ کو پتہ ہے یہاں جواب دیر سے ملے یا نہ ملے، آپ کو یہ یقین ہو چاہیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال مستقبل کا سب معلوم ہے. آپ کے معاملے خدا کی رحمت سے، آقا کی نظر سے چلتے رہیں. آپ لکھ دیا کریں، جب میرے تک پہنچے یا رستے میں گم ہو جائے، یا یہ منحوس جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کارکن یہاں کبھی دل سے کرے کبھی پڑھے ہیں. سب سے زیادہ یہ دکھاتا میرے ساتھ جو بیٹھا ہوا پاگلوں کی طرح دکھ رہا ہے. جب وہ کہے تو پڑھے میں ختم ہوا ہی نہیں ہوگا. ہاں ٹھنڈا ہو گیا اصل کام تو نہیں کیا. اور دکھانے بس آپ کے اشارے سے ان سب سے آگے میں. لیکن جو لوگ اتنے سمجھدار نہیں ہے، اتنا نہیں ان کو اس چیز کا فہم ہے، وہ بیچارے کتنا محسوس کرتے ہوں گے ہمارا خط مہینہ ہو گیا، 15 دن ہو گیا، جواب نہیں آیا، یا ہمارا مسئلہ حل نہیں. ان کا مسئلہ حل ہو گیا. جس سے قلم اٹھائی، یہ یقین رکھیں، لکھنے کی، اور لکھا بھی نہیں، نیت سے لکھوں، اس کا معاملہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچ گیا. کہ اللہ نبی کا معاملہ اولوں کی طرح نہیں ہے کہ وہ رستے میں رہ جائے، پہنچانے سے پہنچے. ان کو اپنا فائدہ ان کو پتہ ہوتا ہے. اس لیے ہماری کوئی بزرگی کرامت نہیں ہے، ان کا تو فائدہ ہے، ہم پہ کرم ہے. تو اس لیے ہم آپ کو آپ جو لکھتے ہیں، اسی بات لوگ جو کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نیت کرتے ہیں لکھنے کی، ہمارے کام ہو جاتے ہیں.
اب یہاں پر سمسیا کے پاس پہنچ گیا، لیکن تم جو بیچ میں اڑے ہوئے تھے تمہارا برکہ پہنچا تھا، تم نے تو خیانت کی نا، یعنی کہ تمہارے پہنچانے سے خدا رسول کو پتہ چلے گا، تمہارے نہ پہنچانے سے اللہ رسول کو پتہ نہیں چلے گا۔ ان کے تمہارے خط تمہارے ہاتھ سے آنے سے پہلے خدا رسول کو پتہ ہوتا مسئلہ ایسا، یہ یقین رکھا کریں۔ ہاں، آقا جی حال مستقبل کو سب جانتے ہیں۔ جب خضر اسلم حال مستقبل کی خبریں غیب کی دیتے تھے، غیب تو ایسا کسی کو نہیں ہے، جس کو خدا بتایا خدا کا دیا ہوا غیب تو ہے نا، یہ تو خدا نے بتایا نا، اس کو خود تو نہیں، تو خدا کا دوسرے کا غیب کا فتح۔ نبی کریم کو جو خدا تعالیٰ نے علوم دیے ہیں مخفی اور سری، وہ انسان کی عقل سے باہر، تو ان کو سب پتہ ہوتا تھا۔ آپ کو اس چیز میں یہ کہتے ہیں ٹیپ ہو جائے گی باتیں، تو آپ کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ خط پہنچا یا نہ پہنچا، آپ نے قلم اٹھائی لکھنا شروع کیا، لکھنے سے پہلے پہنچ گیا، تمہاری زبان سے لفظ ابھی نکلے نہیں، ان کو سب پتہ چل گیا۔ ہاں، اسی بعد لوگ جب لکھنا چاہتے ہیں نیت سے، اب لکھا نہیں کہ ان کے کام ہو جاتے ہیں، بعضوں کے نہیں ہوتے ہیں، یا وظیفے دل سے نہیں پڑتا ہے، یا اس سے دل حضرت محمد مصطفیٰ کے نیت سے نہیں لگایا، دل ایسے لگ جائے تو وقت لگے گا، لیکن نیت جو کی ہے، نیت کا مسئلہ شروع ہو گیا، نیت کا مسئلہ شروع ہو گیا۔ تو ان چیزوں کو محسوس نہ کیا کر، یہ مجھے کہنا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں سب کے کان تک پہنچ جائیں گی، ایک دوسرے سے کشت میں بھی آ جائیں گی، آپ بھی سن لیں گے تو اس میں تسلی ہو جائے گی۔ باقی ان کی قسمت میں یہ لکھے تھوڑی بہت رحمت یافو لکھا ہوا ہے، یہ مخلص نہیں ہے، اور جو رپورٹ دیتے ہیں ان کے ساتھ پھر دشمنی کریں گے، تم نے کیوں بتایا، یہ کیوں بتایا، تو خیانت کرے، یہ چیز تو بتانے والے خدا رسول کے معاملے میں خیانت نہیں ہے، تمہارا اپنا ذاتی معاملہ ایک دوسرے سے وہ نہ بتاؤ، آپس میں طے کر لو، معاف کر دو، وہ کوئی بات نہیں، نہ پہنچے شیخ تک وہ معافی ہے، لیکن جو خدا سے اس میں رعایت ہونی چاہیے، اس میں رعایت نہیں ہے، وہ بہت بڑی بے ادبی اور بہت بڑی خیانت ہے اس میں۔ اسی کہتے ہیں آپس میں بھی دشمنی نہ کر کے، اس نے بتایا ہوگا اس نے بتایا ہوگا، یہ بھی ایسے کرتا ہے وہ بھی ایسے کرتا ہے، یہ بھی پرواہ نہیں کرتا، یہ سب سے زیادہ دکھاتا ہے۔ کوئی ملاقات کو چاہتا ہے، میں ملاقات سے چاہتا ہوں، بعض دھکے کھاتے ہیں بیچارے، ان کی ملاقات میں کی ڈپٹیاں ہوتی ہیں، وہ کہتا ہے وہ کرا دیا، فلاں ٹائم آ جانا، اس کو ادھر دھکیل دیا، وہ جب تک وہ آئے گا وہ کہے گا میں سے جان چھوٹ جائے، یہ جب ملاقات مصیبت میں پڑے، یہ چھپاتے ہیں جی، تو پھر کہے گا فلاں نے شام کو آنا ہے تمہاری ملاقات کرا دے، اب شام کو آنے دوسرا بیٹھا، دوسرا تیسرے پہ ڈال دے گا، ایسے کرنا اچھا ہے، یہ ایسے کرتے ہیں۔ میں بہت پریشان ہوں، اس لیے پریشان ہوتا ہوں، اتنی نعمت ہے عظمیٰ، اس کے برابر کوئی نعمت نہیں ہے، ایک بادشاہ کا کام ہو کچھ ہو، اس کی بڑی قدر ہوتی، بادشاہی کام ہے۔ آقا جی کے تو شاہوں کے شاہ ہیں، آقا جی سے تو ان کے کام میں تم ایسا کرتے ہوں، عفو تو کافر سے بھی کرتے، ہر کسی کرتے، شفیع المذنبین ہے، لیکن تم کو ایسا کرنا چاہیے تھا، تم کو نظر شیخ سے آگے رکھنی چاہیے تھی کہ شیخ کو پتہ چلے نہ چلے، یہ شیخ کا اصل معاملہ نہیں، شیخ بھی اس معاملے میں انشاءاللہ خادم رسول ہے۔ تو مجھے اس چیز کا بڑا احساس ہوتا ہے، کوئی غریب آتا ہے تو اس کے بڑا احساس رکھتا ہوں، اپنی طرف سے کمی نہیں کرتا ہوں، لیکن ان کی طرف سے کمی ہو جاتی ہے، یہ ایسی گڑبڑ کرتے ہیں۔ اور کوئی آتا ہے بیچارہ انجان نہ سمجھ، اس کی زیادہ توجہ نہیں، جہاں تو مانا وظیفے پڑھ لینے کے سمجھنے کو اچھی طرح سائنس دوباز کا پتہ کرے پھر پوچھے، ایسے سوالات میں نے کیا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، حالانکہ ان کو اتنے فائدے یہاں سے ہوئے، رزق کے ہوئے ہیں، دین کے ہوئے ہیں، دنیا کے ہوئے ہیں، آخرت کے ہوئے ہیں، مالی حالت ان کی بہترین سے بہترین ہو گئی ہے جی، اور ان کے گھر تک رشتے لوگوں لا کے دیے ان کو بطفیل حضرت محمد، پھر بھی ان کو قدر نہیں ہے۔ مجھے بھی جتنا ہوتا تھا میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں، جو میری ذمہ داری تھی، پہلے کوئی چیز پتہ چل گیا ایسے ایسے ہوتا، چپ ہو گیا، پھر دعا کی، پھر میں نے ایسا بیان کیا، اب پھر کل رپورٹیں مانگی تو رپورٹوں میں آیا کہ یہ ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے ایسے، اب بتا میں اس میں کیا کروں، لیکن آپ کو جو بات کہی آپ کو اس پر یقین ہونا چاہیے، آقا جی سے کوئی چیز مخفی نہیں رہتی، آپ کی نیت ان کے پاس موجود ہے، اور نیت کرنے سے پہلے بھی ان کو پتہ یہ نیت کرے گا، آپ کو اپنی نیت کا نہیں پتہ تھا، اتنے عظیم ہیں حضرت محمد مصطفیٰ، اتنے عظیم ہیں کہ آپ نے پتہ میں کیا کروں گا، میں سچ کیا ہو کیا ہوں گا، آپ کو کرنے کے بعد پتہ لگا یا سوچنے کے بعد میں ایسا کروں،
وہ تم کو وہ کسی کو اور بتا دیں گے، یہ ابھی یہ سوچے گا کرے گا یہ، تو کتنا یقین آدمی کا بنتا ہے، اتنا بنتا ہے آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ آقا جی کو خدا نے کیا بنا دیا کہ جس نے کرنا اس کو پتہ نہیں، سوچے گا پھر آخر کس چیز کو کرے گا وہ پہلے بتا دے گا۔ ایسے بعض مشائخ پہ کوئی عزت بڑھا دیتے ہیں، اس کو بتا دیتے ہیں کہ مجھے بات نہیں بتانی چاہیے، لیکن میں کہتا ہوں اصل میں تو ان کا ہی کمال چل رہا ہے، نہ کسی شیخ کا ہے، نہ ولی کا ہے، نہ پیر کا ہے، تو وہ ان کو تعلیم دیتے ہیں، وہ ان کی جیسے پشت پناہی کرتے ہیں یا ان کی عزت رکھتے ہیں، تو وہ ان کو بتا دیتے ہیں، پھر وہ بولتا ہے تو ان کو یقین بنتا ہے شیخ نے ایسے کہا تھا۔ اصل شیخ نے کیا کہا تھا، اس کی روحانیت کام کر رہی تھی اور شیخ کو نوازا انہوں نے کہ میں اس کو نواز دوں، جیسے بعد میں شاید پہ کرم تھا تو کہتے دل لگی فرمائی، کہا کام ہم بناتے ہیں نام تمہارا ہوتا ہے۔ کیا بات ہے حضرت نظری، کیا بات ہے، نام تمہارا ہو جاتا ہے، اس کو ہنسا رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ان کے حالات ہیں، سرکار کی بھی خاطر شکر خدا کا نہیں ہے، اتنے بڑے شہنشاہوں کے شہنشاہ، نبیوں کے، ولیوں کے، زمین آسمان کے، ان کے کام میں یہ ایسا کرتے ہیں کہ دلی رغبت سے نہیں ہے۔ کوئی چیز اٹھانی ہوتی ہے تو یہ اب آقا کے کام، وہ کہتے وہ اٹھا لے گا، وہ اٹھا ہوتا ہے نا اسے بتاؤ، ناشکری خدا کی کرتے اور جو رپورٹ دے اس سے تم کو دشمنی ہو جاتی ہے۔ آقا کے کام میں رعایت ہونی چاہیے، تو بہت بڑی بے ادبی ہے، بلکہ اس سے محبت ہونی چاہیے کہ تمہاری اصلاح کا مسئلہ یا تم کو غفلت سے جگایا یا تمہاری بے وقوفی اس کو مطلب کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں تم اپنا ذاتی آپس میں معاملہ وہ رہتا ہے، لیکن خدا سے کے معاملے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ باتیں آپ یاد رکھیں، نہ بھولیں، ہاں آپ کی نیت پر سب کچھ ہو گیا، ہاں آپ کی نیت پر، باقی جو ظاہری ذمہ داری ہے وہ بھی لازم ہوتی ہے، تو نہیں ذمہ داری نبھاتے نہ کچھ شکر ہے خدا کا، خدا خیر کرے۔ تو آپ نے معافی دے دی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کرے ہمارے آپ کے دل جڑے رہیں اور ان کی وجوہات کی وجہ سے ہمارے آپ کے دل میں فرق نہ پڑے، ہاں کہ جیسے آپ محبت سے آتے ہیں، آپ محبت سے بیٹھتے ہیں، ایسے ہی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں آدمی سوچے حقیقت کا پتہ نہ ہو، پھر دلوں میں رنج ملال تھوڑا آ جاتا ہے۔ بعض لوگ اسی وجہ سے یہاں آتے ہوئے بیچارے فائدے کو چھوڑ کے چلے گئے کہ ہم جاتے نہیں، وہاں ایسے بیٹھے ملاتے نہیں ہیں، اور جو بعض وقت ایسا ہوتا ہے جو ان سے زیادہ اخلاق کرے، ان کی یعنی پالش کرے، مکھن لگائے، تو اس کا کام کسی نہ کسی کروا دیتے ہیں، یا شیخ سے ملا دیتے ہیں، یا وقت ان کو پتہ ہوتا ہے نا یہ سب کچھ، اور جو اکڑ کے بولے نا شیخ کو لکھ دے ورقہ دے دو ہم دے دیں گے، شیخ ابھی سویا ہوا آرام کا، جب اٹھیں گے ہو جائے، اب بتاؤ یہاں بھی ہم آپ کو اب کیا بتائیں۔ تو پنجابی میں بتائیں سب گول تو کچھ نہ پھرول، آپ کیا معاف ہوگا، اب ان کو بوجھ بھی ہوا ہوگا، یہ بھی ہوگا، لیکن ان کو خدا کا خوف ہونا چاہیے، ایسے نہیں کہ جو لوگ خطوط بھیجے یا آئے یا ملنے کا کریں، ایک دوسرے پہ ڈال کے اپنا جان چھڑائی ڈپٹی سے چلے گئے، وہ آئے گا ڈپٹی والا بھگتے گا۔ یہ میں نے اچھی طرح نوٹ کیا ہے تاکہ یہ شک کی برکت نہیں ہے، اتنا مکھن لگائے گا مکھن چونے شروع ہو جائے گا، اور سب سے مکھن زیادہ لگانے والا میرے خیال اس وقت ملتان میں اس کی مثال نہیں، اس کی مثال نہیں، اتنا جی کرے گا، اتنا جھکے گا، اور میں کہوں آدمی آگے میں ان کی رپورٹ لانی ہے، بیچارہ ایسے ایسے کرے، وہ سب کو ایسے ایسے کرے گا، پھر بعد میں ڈھونڈتے پھرو، آپ کو نشاندہی کر دوں، ابھی چاہے ناراض ہوں راضی ہیں، اتنی محبت جگائے گا، میں آپ کو خدا کی قسم بتا نہیں سکتا، یہ اندر گھسنے کی کوشش کرے گا، پاس بیٹھنے کرے گا، دل سمجھ کرے گا، آپ کو کوئی بات کرنی ہو نا، آپ کو کوئی ایسا کرنا ہو نا، آپ جو چاہیں نا مجھے بتا دینا، میں ایک دم کر دوں گا، یہ سب سے زیادہ بس مجھے ہی آپ کہیں، میں سے کروائے کوئی نہ کرے، اتنا مکار آدمی۔ اب بتاؤ اب میں کیا کروں، اور کبھی ایسا ہوتا بھی ہے، کیسے کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، کوئی صرف پھرے ہوتے، کوئی اس چیز کو مار دیا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں، ہاں ہوتا تو مجھے کوئی کو مار دے تو اس سے ہو بھی سکتا ہے، ہاں کرتے ہیں جی، جو واضح لوگ
بردبار ہوتے ہیں، دیندار ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ ہی ہدایت دے، چھوڑو جی نہ گلہ. اور بعض لوگ تیز ہوتے ہیں، گنڈا ٹائپ جیسے کہتے ہیں خدا اس کو لعنت کرے، خدا اس کو وہ کرے. یہ تو اخلاقی نہایت گرا ہوا پہلے. ہاں تو پھر ان کے ساتھ ہوگا، ایسے نہیں ہوگا. کئی لوگ یہاں سے چھوڑ کے وظیفے ادھر غصے سے وظیفے چھوڑ، کیا وہاں جانا، کیا وہاں کرنا، خدا کی قسم. بس اب میں نے یہ باتیں کہہ دی آپ کے یہاں سے، تو آپ اپنی نیت دل کو دیکھیں، خدا رسول کو سب پتہ ہے. تو ان باتوں کو نہ ملال میں لائیں نہ نوٹ میں لائیں، آپ کی نیت پر ہو گیا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز سے باخبر ہے. ہاں آپ کی نیت ہو گئی، آپ کا خط پہنچنے سے پہلے پہنچ گیا، آپ نے جو کہنا تھا کہنے سے پہلے ہی انہوں نے رحمت کی نظر کر دی. اگر آپ نے وظیفے نہیں چھوڑے، شیخ سے وفا کی، یہ چیزیں داخل، وہ آپ کا کام کر دیں گے، نام شیخ کا ہوگا، کریں گے وہ نام شیخ کا ہوگا، نماز دینا شیخ کا ہوگا. تو آپ یہی کہتے پھریں گے، شیخ صاحب کے پاس گیا نا، نماز پڑھی نا، جب سے وہاں جڑا نا مجھے یوں ہو گیا، مجھے توں ہو گیا، مجھے جوں ہو گیا، عمر پر کرم ہو گیا. یہ ان کا کرم ہے، نواز رہے ہیں جی. تو اگر آپ نے وظیفے نہیں چھوڑے، اگر خدا نے اپنے کرم رحمت میں عفو سے مجھ کو رکھا ہوا ہے، پھر آقا نے رکھا ہوا ہے، آپ وظیفے نہ چھوڑیں اور میرے پر گمان اچھا رکھیں کہ شیخ کمی نہیں کرے گا انشاءاللہ. باقی یہ جو پوچھ رہے ہیں نا، یہ نتھو خیرے چمچے، ان کا نہ سوچا کریں اور ان کی بھی عزت کیا کریں کہ نسبت رسول میں موجود ہے. باقی وہ ان کا مرضی ہے. جیسے کوئی سید ہے، نسبت سے اس کی انتہائی قدر کریں، بہت ہی قدر کریں، لیکن وہ کرے نہ کرے، وہ جانے آقا جانے، وہ جانے آقا جانے. ہاں تو آپ نسبت کی قدر کریں. سلسلے والے بھائی ہم کیا کریں کو کریں. اس کی بعض لوگوں پر طریقت کے بڑے بڑے فائز کھل گئے اسی وجہ سے. اور بعض مثالیں مشہور، میں تو نہیں کہتا مثال صحیح ہوگی، کہ جو شیخ کی خدمت کرے، شیخ کے آگے پیچھے پھرے، شیخ کی قدر کرے اور لوگوں کو ملائے بھی نہیں، کہتے اس کے بعد اس معاملے سے دھوکہ نہ کرو، وہ 100 خنزیروں کا ایک خنزیر ہوتا ہے. اس مثال کو سچ نہ مان، لیکن ایسے کہتے ہیں یا ہو گیا ہوگا کہیں بھائی، میں تو اس کی تاکید نہیں کرتا ہوں. اب یہ کہیں گے ہمارے پاس دیکھو کہ کیسی کلاس کر دی ہماری، اب ان کو تکلیف تو ہو رہی ہوگی. تو یہ ایسے بھی کہتے ہیں، یہ جو چمچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کارکن بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کو نسبت کی سے دیکھیں نا. اسی بات لوگوں پر بہت بڑے فضل خدا کے کھلے ہیں کہ کوئی کہیں گئے ہیں تو جو کارکن تھے، چمچے تھے، انہوں نے ان سے بدتمیزی کی، یہ کی. وہ کہتے ہیں خدا رسول جو کریں دھیان نہیں دیا، انہوں نے دھیان نہیں دیا، خدا نے ان پہ فیض کے دریا کھول دی. دیکھا ہم تو اللہ سے کہیں جو اللہ سے رستے میں تذیت آئی ہے تو وہ عموماً برداشت کی. ان کارکنوں کو کچھ نہیں کیا، انہوں نے بدتمیزی کی، جو بھی کیا ان کے ساتھ. اور اسے بڑی ایک مثال جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنی ہے. ہاں جی، ایک آدمی مدینہ شریف گیا، کسی پولیس نے بڑی بدتمیزی کی اس کے ساتھ، اس کو دھکا دیا روزے کے قریب سلام پڑھتے ہوئے، اس کے یہاں نشان ڈال دیا. اس نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، اس کے آقا کے پاس ہے، یہاں جو بھی ہو جائے سب ٹھیک ہے. ایسے محبت والے عاشق ہوتے ہیں، ایسے دل اچھے ہوتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے. اس کو ذرا محسوس نہیں ہوا، یہاں نشان پڑ گیا، پریشان دیکھے رہا. وہ بعض پاگل ہوتے ہیں، یہ مدینہ ہے، مدینہ میں بھی ایسے ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. بعض ایسے میں سنا جی، قسم قسم کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں. یہ مدینہ، یہاں بھی ایسے تھا، یہاں بھی دھکے دیے جاتے ہیں، یہاں بھی پیٹا جاتا ہے. ایسے. اور بعض کہتے ہیں جتنا بھی ہو مزہ آ جائے گا وہاں، بس دھکے ملے یا ملے. بلکہ بعض نے شعر لکھے محبت عشق والوں نے، جھل دھکے کھاؤں سا، میں جاؤں گا خوب دھکے کھاؤں گا وہاں کہ مجھے مزہ آئے گا. خدا سے کی محبت ہے، چاہے مر ہی جاؤں وہاں، کسی نہ کسی گلی میں مدینے مجھے کوئی مار دے مر جاؤں، مجھے ہر لحاظ میں وہاں کی موت کسی حال میں بھی قبول ہے. ایسے لوگ بھی ہیں محبت والے. تو کہتے اس کو نشان پڑا، گھسیٹا، اس کو پولیس نے پتہ نہیں کیا کیا کیا. وہ مدینے کی محبت میں سب کو پھول ہی سمجھ کے پھول گر رہے ہیں، یہ پھول مجھ پہ پڑ رہے ہیں.
یہ ڈنڈے نہیں پڑنے، ڈانٹے نہیں ہیں. محبت ایسی اندھا کر دیتی ہے. محبت میں ہر چیز اچھی نظر آتی ہے. وہ اسی میں پیار دیکھ رہا تھا، حالانکہ ڈانٹے مصیبت. لیکن پتہ ہے کتنا فضل اس پر خدا کا ہوا. قسمت اچھی تھی نا، اس نے آقا کی شاعر کو دیکھا، اس چیز کو سوچا، اس چیز کو یعنی اچھا ہی سمجھے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ایک رحمت ہوا ہے. کہتے جا کے ریت میں بیٹھ گیا. وہ پرانے زمانے میں وہاں ریتیں ہوتی تھی، تو اونگ آئی. اونگ میں دیکھا حضرت محمد مصطفیٰ سے پیار کر رہے تھے، اور اس کے گلے گردن پر ہاتھ پھیر رہے تھے محبت سے، اور اس کو کہہ رہے تھے میری وجہ سے تم کو تکلیف ہوئی ہے کہ تم میرے لیے آئے، تم کو تکلیف. دیکھا صبر پر کتنا کرم ہوا. اگر زبان خود یہاں ایسے ایسے ہوتا تو ٹھیک نہیں تھا. ایک محبت والا تھا، کچھ عقل کا پورا ہی ہوگا ان کی طرح. اس نے وہاں مدینہ شریف میں دہی کھائی. کیا دہی یہاں کی اتنی کھٹی. ہمارے شہر کی تو دہی بڑی میٹھی ہوتی ہے، یہاں کی دہی صحیح دہی نہیں ہے. سو گیا. تھا محبت والا. محبت والوں کو تنبیہ بھی ہوتی ہے، محبت والوں کو ترقی بھی ہوتی ہے. محبت چیز ہی ایسی. خدا ہم سب کو نصیب کرے. کسی آنکھ لگی تو آقا جی نظر آئے. کہا بھائی جہاں کی دہی میٹھی ہو وہاں چلے جاؤ، ہمارے شہر کی دہی تو کھٹی لگ رہی ہے تمہیں. اٹھ کے بڑا رویا، بڑا پچھتایا، میں نے ایسی بات کیوں کہی. کہاں جہاں کی دہی میٹھی ہوتی ہے وہاں چلے جاؤ، ہماری دہی شہر کی دہی تو تمہیں اچھی نہیں لگ رہی. دیکھا تو اللہ تعالیٰ ہم کو محبت والا بنائے، ایسی باتوں کے سے ہم کو ہٹا دے. ہاں پھول کے آگے پیچھے کہتے کانٹے ہوتے ہیں. تو مدینے میں جاؤ، حج کرو، کسی چیز کی شکایت مت کرو. بازار میں کچھ اچھا بولے، گرم بولے، نرم بولے، دھکا دے، چپ کر کے آ جاؤ. ہاں اللہ کی حکمتیں ہیں یہ. پھول کے آگے پیچھے کانٹے ہوتے ہیں. تو اسی پر کفایت کرتا ہوں. ہاں جی یہ بہت پریشان ہو رہے ہیں، ان کی وجہ سے ساری باتیں ہوئی ہیں، لیکن یہ باتیں آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ دے گی.